hero, Qasim Suri. Qasim Suri for selling. आज फिर 27 जून को पेशी थी आपके सामने जो है बकौल इम्पोर्टेड हुकूमत के गद्दार खड़ा है। एक जो है वो दहशतगर्द, ये जो खुद अमेरिका की ईमा पर साजिश के ज़रिए आए हुए वो लोग जो खुद मुकदमों में मुलविस थे, 60% इनकी काबीना नैब-ज़दा और FIA में इनके खिलाफ केसेस थे, जिन्होंने इस मुल्क का खून चूसा। आज वो जो है अमेरिका की ईमा पर घुटने टेक दिए, आज हुकूमती कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, अपने लिए कानून बना रहे हैं। खुद चोर पाकिस्तान के घुस बैठिए अपने खिलाफ नैब के कवानीन तब्दील कर रहे हैं। 1200 अरब रुपए के केसेस चल रहे थे, 1100 अरब रुपए इस मकरूज कौम का हड़प कर दिया इन्होंने सिर्फ कानून तब्दील करके। और हमारे जैसे लोगों को जो मुहिब वतन है, जो इस वतन की खातिर, आज आपको सबको पता है कि इमरान खान जो सादिक और अमीन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया और इनके लीडरान को चोर डिक्लेयर किया, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को कुर्सी से हटाया, और आज आप सब देख रहे हैं कि ये सारे दोबारा इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और हमें अदालतों में घसीट रहे हैं। हमारे लोगों को, आम कारकुनों को थानों में बुलाया जा रहा है। अब ये जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है आपके सामने पंजाब में, उधर क्या हो रहा है? अभी मैं जंग से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे हर थाने के अंदर जो भी नौजवान, जो एक्टिव नौजवान था, जो इस पाकिस्तान का वफादार है, जो चाहता है कि पाकिस्तान हकीकी आज़ादी की तरफ जाए, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़े और सबसे पहले इन मनी लॉन्ड्रर्स को, इन चोरों को इबरत का निशान बनाया, और उन लोटों को जिन्होंने इस कौम के वोटों की तजलील की, सिर्फ अपनी आप को देखा और करोड़ों रुपए लेकर ज़मीर बेचा अपना। आज वो लोटों को के लिए ये इम्पोर्टेड सरकार और वो जो कुकड़ी वज़ीर आला है, वो आज तमाम थानों में रियासती जबर कर रहा है। लोगों को, आम नौजवानों को बुलाया जा रहा है मुख्तलिफ, जी आप पर केस है, जी आप इधर आए, जी आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह ये रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं आज तमाम लोगों के खिलाफ, आज जो कोई थोड़ी सी भी आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि किस किस को दबाएंगे। 22 करोड़ अवाम जाग चुकी है। आप देख रहे हैं कि एक आम आदमी के भी मुंह में ज़बान आ गई है। आपको इस तरह जो किया जा रहा है आज इस मुल्क के साथ जुल्म, और जिस तरह ये हुकूमत आई है, ये घुस बैठी आए हैं, इम्पोर्टेड सरकार, ये क्राइम मिनिस्टर, कोई माशी प्लान नहीं है। आज आप सबके सामने आप देख लें, आज सुपर टैक्स लगा दिया गया है हर फैक्ट्री पर पाकिस्तान की। सबसे मुश्किल काम था इस बंद फैक्ट्रियों को चलाना, जो इमरान खान ने चलाया। इमरान खान ने जो है वो आपका एक्सपोर्ट बढ़ाया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा नौकरियां दी इन्हीं फैक्ट्रियों को आबाद करके। आज दोबारा जो है वो मजदूर बेरोज़गार हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद होने जा रही हैं। आपने देखा जिस दिन ये सुपर टैक्स का ऐलान किया उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया और बंद हो गया। तो मैं समझता हूँ इस तरह के मजदूर दुश्मन इक़दामात, जिससे ये इनको चाहिए कि टैक्स का दायरा कार बढ़ाएं और लोगों को भी शामिल करें, ना कि जो पहले से टैक्स देता है उस पर और टैक्स लगा दें। अब ये खुद सुपर टैक्स, एक नया इन्होंने जो है वो अमेरिका की ईमा पर एक सुपर नाम रख दिया जी। सुपर, जिस तरह ये चोर हैं, अब ये लोगों से सुपर टैक्स लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं दबा सकते। जितने भी हमें चाहिए गद्दार कहें, चाहे हमें दहशतगर्द करार दें, अवाम को पता है कि हम अवाम के लिए इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग इंशाअल्लाह इमरान खान लड़ता रहेगा। आप देखें कि जासूसी अभी जो है वो चीज़ें निकल रही हैं, घरों में लगाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के घर में जासूसी आले लोगों को, मजदूरों के, गरीबों के ज़मीन खरीदे जा रहे हैं। इनका काम लोगों के ज़मीन खरीदना है, इनका काम थाने और कचहरी की सियासत है। ये लोगों को खौफजदा करते हैं। आप मुझे बताएं कि किसी के घर में घुसकर उसके घर के अंदर जासूसी आलात लगाना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये किस माशरे में लिखा हुआ है
ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ ویڈیوز بنانا. یہ جو آپ کی جو مریم صفدر جھوٹی پاکستان کی نمبر 1, اس کا کام ہی یہی ہے ججوں تک کی ویڈیو بنانا, بلیک میل کرنا. آج یہ سیاسی کارکنوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ لیڈران کے گھروں میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شرمناک عمل ہے. سیاسی میدان میں شکست کھا چکے ہیں, شکست خوردہ لوگ ہیں. آج صرف اپنی چوریاں بچانے کے لیے یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے, اور اس ملک کا واحد حل فل فار جنرل انتخابات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ریاستی مشینری استعمال کر کے یہ کس کے دل جیتیں گے, یہ کس کے لیے کام کریں گے, یہ اقتدار کس چیز کے لیے حاصل کر رہے ہیں؟ صرف اپنے اور اپنے خاندان کے لیے, اپنی چوریاں بچانے کے لیے. آپ کبھی بھی اس طرح جو ہے یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. 6% ترقی کی شرح پہ ملک آگے جا رہا تھا. اس ملک کو آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ایما پر یہ نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ بیساکھیوں پہ رہے ملک. اب اس ملک کے بڑے بڑے اداروں کو برائے فروخت لگا دیا ہے. آج جو ہے وہ ان کو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے PIA ہے, اسٹیل مل ہے, آج ان کو جو ہے وہ گروی رکھایا جا رہا ہے. آج بڑے بڑے ملکوں میں بولیاں لگ رہی ہیں, پھر انہوں نے کمیشن کھانے ہیں اس کے اندر. ان کا کام یہی ہے کہ کک بیکس لینا. آج پھر بڑے بڑے روڈوں کو, ایئرپورٹس کو آپ مجھے بتائیں یہ ملک کیا پورے کا پورا انہوں نے پہلے ہی گروی رکھ دیا تھا. پچھلے 10 سالوں میں 24,000 ارب روپے انہوں نے ملک کے نام پر لیے. 30,000 ارب مقروض ملک ہمیں ملا جب اس کو ہم نے کرونا سے بھی نکالا. ہر چیز سے اس ملک کو ترقی کی طرف لے جا رہے تھے. عام آدمی کو ہیلتھ کارڈ دے رہے تھے 10-10 لاکھ روپے کا. آج وہ بھی اتنا بڑا ظلم کیا. ایک ہیلتھ کی اتنی بڑی فیسلٹی دی تھی ہم نے غریب کو کہ وہ بھی پرائیویٹ اسپتال میں جا کے علاج کر سکے. آج انہوں نے فاٹا میں, جو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو بمباری کر کے ہماری ماں بہنوں کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا, ایک جنگ زدہ علاقہ جہاں سے لوگ ہجرت کر گئے تھے, آج وہاں پہ بھی ہیلتھ کی فیسلٹیز, یہ ہیلتھ کارڈ لے لیا گیا. پنجاب میں لے لیا گیا جو سب سے بڑا آبادی کا صوبہ ہے. آپ کا کشمیر, گلگت بلتستان, اسلام آباد کو ایک بلوچستان میں ہم نے شروع کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف اور صرف ذاتی انا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ عوام کی جو خدمت ہو رہی تھی وہ ہو سکے. کسانوں کا برا حال انہوں نے کر دیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ اب LNG جو آنی تھی آج تک انہوں نے پیمنٹ نہیں کی. جولائی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہوگی اس ملک پہ. جو ایک لوڈ شیڈنگ سے واپس روشنیوں کی طرف اور فیکٹریاں بات کرنے کی طرف آ گئے تھے, آج دوبارہ نااہلوں کا ٹولہ. ہمیں کہتے تھے سب سے بڑے نااہل یہ وہ PDM کا ٹولہ ہے. پورے پاکستان کو پتہ چل گیا, جو اپنے آپ کو تجربہ کار بولتے تھے, جو کہتے تھے کہ جو جی سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے, آج پتہ چلا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر صرف آنیاں جانیاں ہیں اس کی, کچھ اس کو پتہ نہیں ہے. جب بولنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو دوبارہ ایک اندھیرے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. یہ صرف امریکہ کی ایما پر پاکستان کی معیشت تباہ کرنے, اور سب سے بڑا پاکستان کو آج آپ ان کے وزیروں کی باتیں سنیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو مان لینا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے کہ وزیر خارجہ کو آپ دیکھو. ہندوستان نے جو ظلم کیا کشمیر پر, پاکستان نے سٹینڈ لیا کہ جب تک بات نہیں کریں گے, جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دوبارہ ان کو وہ حق نہیں دیا جاتا, ان کے آئینی جو حق تھا کشمیریوں کا. آج کہہ رہے ہیں نہیں جی تجارت کر لیتے ہیں ان سے. آج آپ کا نجم سیٹھی کہہ رہا ہے جو کشتی میں بیٹھا ہوا تھا اس شخص کے ساتھ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا اور بیماری کا بہانہ کر کے آج باہر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی پاکستان کو تو اڈے دے دینے چاہیے. اربوں روپے ملے اس سے پہلے بھی جب بھی ہم نے اڈے دیے. تو ایسے پیسوں پہ لعنت ہے جو اپنی خود ہی بیچ کے آپ لیتے ہو. جو اڈے دیے تھے 80,000 اپنے لوگوں پہ وہ بمباری ہوئی, اپنے ہمارے فوجی شہید ہوئے اس جنگ میں. تو کسی کی جنگ میں جب عمران خان نے کہا کہ حصہ نہیں لینا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ بولا, تو اس وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. جو خود ہی کی خاطر قدم اٹھایا, جو آزاد معیشت کی خاطر قدم اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میرے ساتھ آپ انتظار منچوتا کھڑا ہے,
نعیم پنچوتا، علی بٹر، یہ وہ بکلا ہے ینگ جو عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں آج ساتھ، اور ہر مشکل میں ہمارے جیسے عام لوگوں کو آج یہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی یہ کیسز کرتے ہیں، جتنے بھی ڈرائیں دھمکائیں، یہ چاہے وہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز کی وہ جو رانی ہیں، وہ جتنی بھی کسی کی ویڈیوز بنا لے، پاکستانی عوام کو پتہ ہے حق اور سچ کے ساتھ کون کھڑا ہے اور ان چوروں کے ساتھ آج کون کھڑا ہے. تو آپ میڈیا کا بھی شکریہ، آپ نے ہر جگہ ساتھ دیا. عوام جو اپنا کنٹریبیوٹ کرے، کیونکہ آپ نے جیسے سے ٹیکس کی بات کی ہے، سپر ٹیکس کی. اس کے علاوہ باقی دوسرا خاص کہا جا رہا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جا رہے ہیں، اس کو پتہ لگ جاتا ہے LNG کے منصوبے پاکستان تحریک انصاف میں نہیں کچھ. اب حقیقت کیا ہے وہ آپ. دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ یہ تو خود تو عیاشیاں کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو تو سوئمنگ پول کی پڑی ہے، وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں سوئمنگ بنا رہا ہے. اسپیکر صاحب جو ہے قومی اسمبلی، جو وہ گھر گئے ہیں اسپیکر ہاؤس، تو وہاں پہ 2 دفعہ باتھ روم توڑ چکے ہیں. ان کو تو باتھ روم صاف چاہیے. اس سے پہلے جو اسد کیسر رہ رہا تھا، وہ صاف ستھرا گھر، لیکن وہ اپنی ٹور دکھانا جی توڑ کے کروڑوں روپے لگاؤ، اور غریب کو کہہ رہے ہیں کہ ایک کپ چائے نہ پیو. اور تم جو 5 کھانے شروع کر دیے آج وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ کیا تھا؟ عمران خان کچھ کسی کو غریب کا ٹیکس پہ، مجھے اجازت نہیں تھی. میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر جب اپنے آفس میں ہوتا تھا، پانی تک اپنے پیسوں سے اور چائے کافی جو بھی میرے مہمان آتا تھا اس کو اپنی جیب سے ہم پلاتے تھے. آج دوبارہ عیاشیاں شروع ہو گئی ہیں. غریب کو مشورے دے رہے ہو، اور غریب کا کچھ سوچو، اس کے لیے کچھ کرو. زبانی کلامی باتیں نہیں کہ یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو. اسی طرح جس طرح آپ نے کہا NLG کا، ہمارے دور میں تو چل رہا تھا جی، بجلی بھی آ رہی تھی. یہ ایکسپرٹ آ گئے ہیں، انہوں نے کمیشن کھانے ہیں. آج ان کے پاس آپ مجھے بتائیں، جو ہم زر مبادلہ چھوڑ کے گئے، آج اس سے آدھے پلے آئے ہیں اپنے جو ہے وہ ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے. آج کوئی وفاقی کابینہ میں پوچھنے والا نہیں ہے. ہر جماعت اپنے چکر میں لگی، اپنی وزارت میں لگی ہوئی ہے. ان میں تو کوارڈینیشن ہی نہیں ہے آپس میں. تو میں سمجھتا ہوں عوام کو بدترین حالات کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے. آج بددعائیں دے رہی ہے پاکستان کی عوام اس مہنگائی کی خاطر. آج لوڈ شیڈنگ، فیکٹریاں بند ہونے جا رہی ہیں. تو یہ صرف اور صرف ان گھسپیٹھیوں کی وجہ سے ہے، اس امپورٹڈ سرکار کی وجہ سے ہے. جیسے ہی جنرل الیکشن ہوں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام اپنے غصے کا اظہار کرے گی. آپ دیکھیں گے انہیں پوری طرح مسترد کرے گی.